کتاب ہے نہیں، علم ریاضی کی کوئی کتاب ہے نہیں، علم تفسیر کی کوئی کتاب ہے نہیں، علم کسی علم کی کوئی کتاب اس وقت پڑھانے کے لیے موجود نہیں تھی۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس وقت پڑھانے کے لیے کوئی کتاب سامنے موجود نہ تھی تو نہ ہو، ایک نظر مصطفیٰ تو تھی، کوئی کتاب سامنے موجود نہیں تھی، خدا کی قسم ایک نظر مصطفیٰ تھی۔ رسول اللہ نے اپنے طلباء پر ایک نظر ڈال دی، ایک نظر میں تمام علوم سکھا دیے، تمام علوم بتا دیے، تمام علوم پڑھا دیے۔ ایک نظر مصطفیٰ کا کمال تھا جو خود نہ تھے راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے۔ ایک نظر مصطفیٰ ہی کا تو کمال تھا، ایک نظر ڈال دی، ایک نظر میں تمام علوم و فنون کا جامع بنا دیا، تمام علوم و فنون سکھا دیے، پڑھا دیے، بتا دیے، جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ ایک نظر مصطفیٰ کا کمال تھا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ دنیا میں جتنے علوم و فنون دیکھ رہے ہیں وہ سارے کے سارے علوم و فنون ایک میرے مصطفیٰ کی نظر مصطفیٰ کا کمال ہے، اور وہ سارے کے سارے علوم و فنون صحابہ کی مقدسات سے ہمارے اور آپ کے درمیان تک پہنچے۔ سارے علوم وایا صحابہ ہمارے اور آپ کے درمیان پہنچے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے یہاں مولانا مسعود عالم نے یہ مدرسہ قائم کیا، مدرسہ فیضان اعلیٰ حضرت قطب العلوم۔ تو مدرسے کا قائم کرنا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے۔ اور طلباء کے کھانے کی جاگیر اپنے گھر میں لگا لینا یہ سنت صحابہ بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی۔ اب میں آپ سے چاہتا ہوں کہ مدرسے میں یہ 10 طلباء ہیں، انہوں نے نام لکھوایا، یہ پڑھنے آ گئے۔ کئے سال میں حافظ بنے؟ کئے سال میں حافظ بن گئے آپ؟ 3 سال، 2.5 سال، 2 سال، 4 سال، جیسا دماغ ہوگا ویسے ہی وہ یاد کرے گا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں کسی نے 2 سال، کسی نے 2.5 سال، کسی نے 3 سال، کسی نے 4 سال محنت کی، تھوڑی ہی سے تو محنت کی تھی۔ یہ صرف ان کا کمال نہیں ہے کہ انہی کی محنت ہے، انہوں نے محنت کی، مگر مدرسہ فیضان اعلیٰ حضرت قطب العلوم کے اساتذہ کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ان پر محنت کی اور اپنے کوکھ سے علم کا دودھ پلا کر علم پر پروان چڑھا کر حافظ قرآن بنا دیا۔ اعلیٰ حضرت، پیغام اعلیٰ حضرت، علامات اعلیٰ حضرت، مشائخ اہل سنت، فیضان حضور توصیف ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب جب یہ حافظ قرآن تھوڑی ہی سی تو محنت کی تھی، تھوڑی سی محنت کا صلہ یہ ملا کہ قرآن سینے میں اتر گیا۔ اب جب حافظ قرآن ہو گئے تو زندگی میں ان کا کیا عالم ہے؟ ان کا عالم یہ ہے کہ یہ پٹوا والے پیچھے ہو گئے، یہ آگے ہو گئے، مجیا والے پیچھے ہو گئے، یہ آگے ہو گئے، محلے والے پیچھے ہو گئے، یہ آگے ہو گئے۔ اب یہ آگے کھڑے محراب میں، باپ آ رہا ہے پیچھے سے مانگ کے، استاد آ رہا ہے پیچھے سے مانگ کے، دادا آ رہا ہے پیچھے سے مانگ کے، یا اللہ یہ تمہارا پوتا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی محنت کی ہے تو اب آپ نے ان کو باپ سے بڑا مانا، استاد سے بڑا مانا، پیر سے بڑا مانا۔ جب سب سے بڑا مانا تب کہا پیچھے اس امام کے، جب کہا پیچھے اس امام کے، جب آپ نے اپنا امام مان لیا تو غلام کیسے بنا سکتے ہو؟ جب امام مان لیا
تو غلام کیسے سمجھ سکتے ہو؟ جب امام مان لیا تو اس امام کے اوپر اپنا حکم کیسے چلا سکتے ہو؟ اپنے گھر کا غصہ امام کے اوپر آ کے کیسے اتار سکتے ہو؟ جھگڑا گھر میں کرو، مسجد میں آ کے امام کے اوپر سارا اپنا غصہ اتارے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اب دنیا میں ان کا یہ عالم ہے، مرنے کے بعد ایک حافظ قرآن کا عالم کیا ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا کشن گنج یہ بڑا خوش عقیدہ ضلع تھا، یہ پورنیہ بڑا خوش عقیدیت والا شہر تھا۔ ارڑیا، کھگڑیا، بیگو سرائے اور جناب یہ کٹیہار، یہ بڑے خوش عقیدیت کا ماحول ان شہروں میں تھا۔ بہار کو دوسرا بریلی کہا جاتا تھا، ایسا اس بہار کی عقیدت کا اور عقیدے کا معاملہ تھا۔ مگر کچھ لوگ ادھر ادھر سے آنا شروع ہوئے اور انہوں نے ایک بات کا پرچار کیا۔ کیا پرچار کیا؟ کہ انسان جب زمین میں جاتا ہے تو زمین انسان کے جسم کو گلا دیتی ہے، سڑا دیتی ہے، فنا کر دیتی ہے۔ یہ تو سہارنپوریوں نے کہا تھا۔ سہارنپور کے ایک علاقے سے یہ آواز اٹھی تھی کہ محمد یعنی جس کا نام ہے وہ مر کر مٹی میں مل گئے۔ اب یہ عقیدہ قوم کو دیا گیا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب جو بات ان لوگوں کو عام لوگوں کے لیے کہنا چاہیے تھی وہی بات ان لوگوں نے خاص لوگوں پر فٹ کی۔ جو بات ان لوگوں کو روح والوں کے لیے کہنا چاہیے تھی وہی بات ان لوگوں نے روحانیت والوں پر فٹ کی۔ جو بات ان لوگوں کو روح والوں کے لیے کہنا چاہیے تھی وہی روحانیت والوں پر فٹ کی ہے، وہی ولیوں پر فٹ کی ہے، وہی نبیوں پر فٹ کی ہے۔ نہیں چلے گی۔ نبی کا مقام اور ہوتا ہے، ولی کا مقام اور ہوتا ہے، روحانیت والے کا مقام اور ہوتا ہے، روح والے کا مقام اور ہوتا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں، یہ تشہیر کرتے ہیں، یہ کشن گنج میں بھی آتے ہیں، یہ کٹیہار میں بھی آتے ہیں، یہ ادھر ادھر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ انسان جب زمین میں جائے گا تو زمین انسان کے جسم کو گلا دے گی، سڑا دے گی، کھا جائے گی، فنا کر دے گی۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا جملہ سنو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین کو یہ طاقت دی ہے، یہ قوت دی ہے، یہ توانائی اللہ نے زمین میں وضعیت فرمائی ہے کہ انسان جب زمین میں جاتا ہے تو زمین انسان کے جسم کو گلا دیتی ہے۔ اور اگر کوئی حافظ قرآن ہو گیا، اگر کسی کے سینے میں قرآن کے 30 پارے محفوظ ہو گئے، اب زمین سے یہ طاقت و قوت و توانائی سلب فرما لی جاتی ہے کہ زمین حافظ قرآن کے جسم کو گلائے، سڑائے، کھائے یا فنا کرے یا مٹی میں ملائے۔ اب زمین کیا کرتی ہے؟ حافظ قرآن کے جسم کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ حافظ قرآن کے جسم کی زمین حفاظت کیوں کر رہی ہے؟ یہ ان کا اپنا کمال نہیں ہے۔ یہ 5-6 جتنے بھی فارغ ہوئے یہ ان کا اپنا کمال نہیں ہے۔ اگر یہ مدرسے میں نہیں آتے تو پتہ نہیں کون سی ٹرین میں کہتے ادرک والی چائے لے لو، لیمو والی چائے، مسالے والی چائے، چائے گرم، چائے گرم، چائے گرم، کون سی ٹرین میں کرتے ہوتے؟ مدرسے میں آ گئے، حافظ قرآن ہو گئے، مرنے کے بعد بھی یہ مقام ان کا بن گیا کہ اب حافظ قرآن کے جسم کی زمین حفاظت کر رہی ہے۔ یہ ان کا اپنا کمال نہیں ہے بلکہ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا کمال ہے، یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ قرآن کی برکت سے اب زمین حافظ قرآن کے جسم کی حفاظت کرتی ہے۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب حافظ قرآن کے جسم کی زمین حفاظت کر رہی ہے تو صاحب قرآن کا عالم کیا ہوگا؟ جب
حافظ قرآن کے جسم کی زمین حفاظت کرتی ہے تو صاحب قرآن کا عالم کیا ہوگا؟ صاحب قرآن کے جسم کی زمین کیسی حفاظت کر رہی ہوگی؟ لوگوں میں آپ سے چاہتا ہوں کہ زمین کا وہ حصہ جو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس جسم ناز سے مس کر گیا ہے، خدا کے قسم زمین کا وہ حصہ عرش اعظم سے بھی افضل ہو گیا۔ جب آپ ایک حافظ قرآن کے حال کا اندازہ نہیں لگا سکتے تو ایک عالم اسلام کا عالم کیا ہوگا؟ جب ایک عالم دین کے حال کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے تو ایک ولی کامل کا عالم کیا ہوگا؟ جب ایک ولی کے حال کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے تو مفتی اعظم ہند کا عالم کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت کا عالم کیا ہوگا؟ غوث اعظم کا عالم کیا ہوگا؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ ایک ولی کے حال کا اندازہ نہیں لگا سکتے تو نبی کا عالم کیا ہوگا؟ صاحب قرآن کا عالم کیا ہوگا؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ صاحب قرآن جس کے بطن مبارک میں، جس کے رحم مبارک میں 9 مہینے تک جلوہ کر رہا ہے، وہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے جسم کی بھی زمین حفاظت کر رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صاحب قرآن حضرت آمنہ کے مقدس بطن مبارک میں، حضرت آمنہ کے رحم مبارک میں 9 مہینے تک صاحب قرآن جلوہ کر رہا ہے، اس لیے حضرت آمنہ کے جسم کی بھی زمین حفاظت کر رہی ہے۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے اور اس ادارے کے معاونین کو اور اراکین کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس ادارے میں قال رسول اللہ اور تلاوت قرآن کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ اس علاقے کی زمین سے اور اس علاقے کے مسلمانوں کے گھروں کی زمینوں اور در و دیوار سے اور ان سب کی زندگیوں سے اللہ تعالیٰ جملہ سیارگان کی نحوستوں کو دور فرمائے اور اپنی برکتوں کا، رحمتوں کا، نعمتوں کا نزول فرما دے۔